اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہوں جو متقی ہو، غنی ہو اور گمنام ہو۔ گمنام یعنی دنیاوی بلندی عہدوں کا خواہش مند نہ ہو، غنی نفس کی مالداری و بے نیازی۔ ایک اعرابی نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ اپنے مملوک کے حق کو روک کر بیٹھ جائے۔ مملوک جن کے نان و نفقہ، کفالت، اخراجات کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنے ان فرائض میں غفلت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا، معلم، استاد، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔